بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، انڈیا کے شہر چندی گڑھ میں سکھوں کے لڑکوں نے قرآن مجید کو شہید کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ پورے شہر کے مسلمان غصے کی حالت میں ایک بڑی مسجد میں جمع ہو گئے۔ امام صاحب فوری طور پر موقع واردات پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ چند دن پہلے شہر کی ایک مسجد سے قرآن پاک چرائے گئے، پھر اس جگہ ان کی بے حرمتی کی گئی۔ 2 دن کے بعد پتہ چلا ان تینوں لڑکوں کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ ان کی عمریں 8، 9 اور 10 سال تھیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے یہ بے حرمتی کسی انا یا کسی بری نیت سے نہیں کی۔ امام صاحب انتہائی سمجھدار اور باکمال صلاحیت کے مالک تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ تینوں طالب علم کئی بار اسکول کی لائبریری سے بھی کتابیں چوری کر چکے ہیں۔ یہ مسجد اور گردواروں سے جوتیاں بھی چراتے ہیں۔ وہ ایک دن قرآن پاک کا نسخہ وہاں سے چرا کر گھر لے گئے۔ جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمانوں کا قرآن مجید ہے۔ وہ سوچنے لگے یہ تو بہت برا ہوا، اگر مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن مجید کو شہید کر کے ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ دوستو، تینوں نے آپس میں قسمیں اٹھائیں کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کریں گے۔ 3-4 دن کے بعد مال کی تقسیم پر تینوں کا جھگڑا ہوا۔ انہوں نے اپنے علاقے میں اس راز کو اگل دیا۔ چنانچہ پورے چندی گڑھ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی بات پھیل گئی۔ اب ہر کوئی ان تینوں سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ وہ ان تینوں کو ختم کر دے۔ امام صاحب ان تمام باتوں سے آگاہ تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ معاملے کو طول دینے کی بجائے ٹھنڈا کیا جائے، مگر پورا شہر کسی بھی صورت ان تینوں کو زندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ امام صاحب شہر کے مجمع کو لے کر اس کنویں کے پاس چلے گئے جہاں قرآن مجید کے اوراق کو پھینکا گیا۔ شہر کے سکھ، ہندو، مسلمان اس جگہ پہنچ گئے۔ تمام لوگوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے۔ مسلمان لڑکے کو کنویں میں اتارا گیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے قرآن مجید کے اوراق نکالے۔ قرآن پاک کے اوراق کو اس طرح دیکھ کر مجمع پر رقت طاری ہو گئی۔ ایک صفحے پر چند آیات لکھی تھیں جس کو امام صاحب نے مجمع کو پڑھ کر سنایا کہ صبر کرو، صبر کرنے میں بھلائی ہے۔ ہمیں لڑائی جھگڑے سے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے میں ان تینوں بچوں کے والدین آ کر معافیاں مانگنے لگے۔ امام صاحب نے کہا تم لوگ اپنے علاقے کی پنچایت لے کر آؤ۔ چنانچہ یہ لوگ شام کو پنچایت لے کر آئے جن میں بڑی بڑی پگڑیوں والے سردار تھے۔ تمام لوگ ہاتھ جوڑ کر امام صاحب سے معافی مانگنے لگے۔ امام صاحب ان لوگوں کو ایک سائڈ پر لے گئے اور کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تم لوگ امن اور صلح پسند ہو۔ قصور تینوں بچوں کا ہے جس کی ذمہ داری تمام لوگوں پر عائد نہیں ہوتی۔ میں تمام معاملے سے آگاہ ہوں۔ اگر میں ان بچوں کو معاف کر دوں تو پورے شہر کے مسلمان میرے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ آگ ایک بار تو دب جائے گی مگر اس کے بعد پورے شہر کو راکھ میں تبدیل کر دے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آگ کو محبت کے پانی سے بجھا دیا جائے۔ دوستو، چنانچہ امام صاحب نے دونوں طرف سے پنچایت کے 10 ممبران کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ امام صاحب نے سکھوں سے کہا یہ کوئی حادثہ معمولی حادثہ نہیں۔ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندو اور سکھوں کے لیے بھی اہم ہے۔ قرآن مجید آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر مسلمان یہ تصور کرتے ہیں کہ قرآن مجید صرف انہی کی کتاب ہے تو یہ غلط سوچتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ جتنی ہمارے لیے اہم ہے اتنی ہی سکھوں اور ہندوؤں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس بات کا اقرار سکھوں کے گرو دیو نے بھی کیا جب وہ بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے گئے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا اسے دوزخ کا عذاب ملے گا۔ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا اور 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اسے آخرت میں شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کے گرو دیو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کئی اشعار لکھے جو آپ کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ جب سے نور محمد کا جلوہ دیکھا ہے نانک اپنی خودی بھول گیا۔ میرا ان تمام الفاظ کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید آپ لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہمارے لیے اہم ہے۔ لہذا قرآن مجید کی بے حرمتی کا مسئلہ ہم دونوں مذاہب کے لوگوں کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے ان تینوں بچوں کو اپنی ضمانت پر ان کے سپرد کر دیا۔ وہ سکھ ان بچوں کو لے کر گھر پہنچے اور امام صاحب کی باتوں پر غور و فکر کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کئی الفاظ لکھے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے گرو نانک حج کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا اور نماز ادا نہیں کرتا اسے شدید عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوستو، امام صاحب گھر جا کر سو گئے۔ اگلے دن صبح کی نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر مسلمانوں کا ہجوم کھڑا ہے۔
ان کے ہاتھوں میں طرح طرح کے ہتھیار ہیں جو جان کی بازی لگانے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ امام صاحب کو دیکھتے ہی ان کے ہاتھ چومنے لگے۔ امام صاحب سے عرض کرنے لگے، ہم نے سنا تھا کہ آپ کو سکھوں نے شہید کر دیا، یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ امام صاحب کہنے لگے، میں تو آپ لوگوں کے سامنے زندہ کھڑا ہوں، باقی رہا قرآن مجید کا معاملہ تو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ معاملہ چھوٹے بچوں کا ہے، لہٰذا ہم قرآن مجید سے ہی فیصلہ لیں گے۔ کیا آپ لوگ قرآن مجید کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تمام لوگوں نے ایک زبان میں کہا، جی ہاں، ہمیں قرآن مجید کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ پھر تم لوگ جو ہتھیار اپنے ساتھ لائے ہو ان کو اس جگہ جمع کر دو۔ چنانچہ تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ دوستو، اس کے بعد امام صاحب نے تمام لوگوں کو ٹھنڈا کر کے ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پورے شہر میں مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ تمام شہر ہندوؤں اور سکھوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہندو اور سکھ بھی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر ان کی پنچایت نے کہا کہ ہمیں امام صاحب پر پورا یقین ہے، وہ کسی بھی قسم کا جھگڑا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ایسا فیصلہ کریں گے جو دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ چنانچہ دونوں طرف کی جانب سے پنچایت کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ درمیان میں امام صاحب کرسی لگا کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ہے چھوٹے بچوں پر کسی بھی قسم کا قانون لاگو نہیں ہوتا، لہٰذا ہم یہ فیصلہ سکھوں کی پنچایت کو سپرد کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، میرا نام سردار محمد سنگھ ہے، میری والدہ نے میرا نام محمد کے نام پر رکھا، میں ان تینوں بچوں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ لوگ جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ لوگوں کو مکمل آزادی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ انہوں نے تو اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا۔ دوستو، سارے مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اتنے میں ان تینوں بچوں کو لایا گیا جو امام صاحب کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگے۔ ان کی زبان سے یہی الفاظ جاری تھے کہ ہم نے قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کی۔ امام صاحب نے پنچایت سے پوچھا تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، جنہوں نے کہا کہ انہیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ سردار محمد سنگھ نے کہا کہ اگر اس جگہ تمہارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے؟ امام صاحب نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ ہم ان بچوں کو اس شرط پر معاف کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ سردار محمد سنگھ کھڑا ہو کر کہنے لگا، اگر آپ لوگوں نے انہیں معاف کر دیا تو میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے گرو نانک نے کہا تھا، جو کلمہ نہیں پڑھے گا، نماز ادا نہیں کرے گا اور روزے نہیں رکھے گا، اس کو سخت عذاب ہوگا۔ میں نے گرو کی کتاب کو کھول کر پڑھا تو واقعی اس کے اندر یہ الفاظ درج تھے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے گرو بھی مسلمان تھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے اس دن 20 سکھوں نے کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اسی طرح ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دین اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے اس پر عمل کریں، اور اگر کوئی شخص بے حرمتی کرتا ہے تو اس کو قانون کے ذریعے سزا دلوانی چاہیے، نہ کہ خود کچہری لگائیں، نہ کہ خود اسے سزا دیں۔ اور بے شک ہمارا مکمل ایمان اور پختہ یقین ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، اس شخص کے لیے سزائے موت ہی ہے۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔